بالکل رحمان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور سب بھی یہی امید کرتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں اور چیزیں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہو جائیں۔ اینکر پرسن اطہر کاظمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اطہر صاحب آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا اور امریکی صدر نے اس پر شکریہ بھی ادا کیا اور آبنائے ہرمز کو آبنائے ایران قرار دیا۔ جی اوبیسلی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میرے خیال میں کہ ایران کا بڑا وائز فوجی فیصلہ بھی ہے اور پولیٹیکل فیصلہ بھی ہے، اس لیے کہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ناکہ بندی کر دی ہے، فوجی ناکہ بندی یعنی نیول بلاکیڈ کر دیا انہوں نے اس پورے ریجن کا، لیکن اب ایران نے جب یہ کہا ہے کہ ہم نے سب کے لیے کھول دیا تو یقیناً اس سے امریکہ کے اوپر بھی دباؤ پڑا ہوگا، اور امریکہ نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، تو اوبیسلی پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ جس طریقے سے متاثر ہوئی اس کے کھلنے سے بہت سارے اثرات آہستہ آہستہ وہ کم ہو۔ ویسے اس سارے عرصے میں جو پاکستان کی سفارتکاری رہی کہ ایون دو کہ جس وقت آبنائے ہرمز یا جس کو اسٹریٹ آف ایران کہا جا رہا ہے وہ بند بھی تھی، تب بھی واحد شاید وہ پاکستانی ملک تھا کہ جس کے فلیگ کے آئل ٹینکرز کو وہاں سے گزرنے دیا جا رہا تھا، اور گزشتہ روز بھی پاکستان کا ایک ٹینکر وہاں سے گزر کے آیا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک طرح سے ٹیسٹیمنٹ ہے کہ پاکستان نے ساری جو کرائسس تھی اس میں کیسا کردار ادا کیا۔ ونس اگین یہ ایک سٹیپ ہے میرے خیال میں ٹورڈز وہ جو فائنل ڈیل ہونی ہے، جس کے حوالے سے یقیناً پاکستان میں بھی ایکسائٹمنٹ ہے۔ پاکستان کی حکومت کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کا دورہ تہران، وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ کا دورہ، تو میرے خیال میں یہ وہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس کا ایک ایک پیس ہے۔ ان سارے پیسز کو اکٹھا کر کے جب یہ جگسو بنے گا تو الٹیمیٹ اس کا جو رزلٹ نکلے گا میرے خیال میں وہ پیس ڈیل ہوگی جس کی باز گشت ہم گزشتہ 2-3 دنوں سے سن رہے ہیں۔ اطہر صاحب جو اس میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے ٹائمنگ دیکھی جائے تو ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف عرب ممالک کے دوروں پر ہیں، اب ترکی میں موجود ہیں، دوسری جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران میں پہنچے، وہاں پر ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی اور اس کے بعد یہ مثبت اشارے سامنے آنا، تو جو اس ساری صورتحال میں پاکستان نے کردار ادا کیا وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں اس ساری صورتحال میں اگر کوئی میجر کردار اطہر صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ اطہر صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ رحمان صاحب جس طرح اطہر صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے پاکستان نے انتھک محنت کی، جو میدان جنگ میں دو بڑے فریق تھے ان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آیا، تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ رحمان صاحب دیکھیے پاکستان کردار جو تھا وہ کلیدی تھا اس کے اندر۔ اگر کوئی ایک ملک تھا جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا، جہاں پر مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، جہاں پر جس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی مذاکرات ہوں گے تو وہ اس کی سرزمین پر ہوں گے، اگر کوئی ملک ایسا تھا جس کی قیادت جو ہے وہ بیک وقت ایران کا دورہ کر رہی تھی، ساتھ ہی جو خلیجی ممالک کا میں بھی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ موجود تھے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان ہی تھا۔ پھر دونوں طرف سے امریکہ اور ایران دونوں طرف سے جو مذاکراتی پروسیس ہے اس کے حوالے سے جس اعتماد کا اظہار کیا گیا جس ملک کے اوپر، وہ بھی پاکستان ہی تھا۔ دنیا کے ممالک جس ملک کا جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے تھے وہ بھی پاکستان ہی تھا۔ یہ پاکستان ہی تھا کہ جس کی قیادت جو ہے وہ جس نے رابطے نہیں ٹوٹنے دیے، مذاکرات پہلے جو کامیاب نہیں بھی ہوئے لیکن اس کے بعد بھی پاکستان کی قیادت ہی تھی کہ جس نے پیغامات کا تبادلہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ جاری رکھا۔ یہ پاکستان کی قیادت تھی جس نے 4.5 دہائیوں کے بعد امریکہ اور ایران جیسی جن کے درمیان ایک بہت زیادہ ہوسٹیلٹی تھی، ایک دوسرے کے متعلق دھمکی آمیز بیانات کا تبادلہ ہو رہا تھا، ان کو جو ہے وہ پاکستان نے ہی جو ہے وہ ساتھ بٹایا۔ تو یہ پاکستان کو سپورٹ تھی دیگر ممالک کی، لیکن پاکستان کا جو کردار تھا وہ اس کے اندر کلیدی تھا، اور یہی وہ کردار ہے جس کی بات جو ہے وہ امریکی صدر بھی بار بار کر چکے ہیں، جس کی بات جو ہے وہ ایرانی وقت کی جو قیادت کرنے والے تھے باقر کالیباف انہوں نے بھی کی، باقی ملکوں نے بھی جو ہے وہ کی۔ تو پاکستان کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوتا ہوا ممکن نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ تمام نظریں تھیں۔ چین پاکستان سے مسلسل رابطے میں تھا، اسی طرح سے یورپی ممالک جو تھے وہ بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے۔ تو پاکستان کی وجہ سے ہی یہ تمام کی تمام جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں، اور پاکستان نے اپنا جو کردار ہے بڑی نیتی کے ساتھ سالس کا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ نبھایا ہے۔ پاکستان کی قیادت جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ اس سارے مسئلے کے دوران، حالانکہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے
نہ ہم اس جنگ کا براہ راست جو ہے وہ حصہ ہیں. ہم اس سے متاثر جو ہے وہ ضرور ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان نے تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے اور اس مسئلے کو جو ہے وہ اس کو ایران اور امریکہ کے درمیان اس جنگ کو جو ہے وہ روکا جا سکے. تو یہ جو سیز فائر ہوا وہ بھی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے تھا. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ تجویز دی سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے اوپر جو ہے وہ امریکی صدر اور پھر ایرانی قیادت نے جو ہے وہ پازیٹیو ریسپانس دیا. تو یہ پاکستان کے انیشیٹو سے پاکستان کا بنیادی کردار اس سارے معاملے کے اندر جو ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم آج یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آبنائے ہرمز کھلی ہے، دوسری طرف لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات ایک مکمل کنکلوژن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بالکل، اور امید بھی یہی کرتے ہیں، توقع بھی یہی کرتے ہیں. رحمان صاحب کتنے مثبت اثرات آئیں گے یہ جو اعلانات سامنے آئے ہیں؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں یکدم گری، تو عام آدمی کی زندگی میں کتنی آسانی کی توقع ہے صورتحال کے بعد؟ نتیجہ ایک یہ نکلا تھا کہ جو تباہی اور بربادی ایران کے اندر ہوئی، جو باقی ملکوں میں ہوئی، خلیجی ممالک میں ہم نے جو ہے وہ دیکھی، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ ایک فزیکل ڈیمیج تھا جو کہ ہمیں اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ پوری دنیا کو متاثر کر رہی تھی، اور عام آدمی جو خاص طور پر پاکستان میں آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ کتنے تباہ کن تھے. پیٹرول کی قیمتیں کبھی اتنی اوپر نہیں گئی تھی. ہم نے بہت سارے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھے ہیں اپنی تاریخ کے اندر، لیکن جو تیل کی قیمتیں جس طرح سے بڑھی، اس طرح سے قیمتیں بڑھتی ہوئی پہلے نہیں دیکھی گئی تھی، اور آگے بھی بڑی غیر یقینی کی صورتحال تھی. آگے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا. جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو براہ راست اس کا اثر جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر پڑتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس وہ بفر زون نہیں ہے جو بہت سارے ممالک کے پاس ہوتا ہے، جس میں تیل کے ذخائر کی صورت میں یا زر مبادلہ کے ذخائر کی صورت میں یا دیگر جو ایک اکنامک انفراسٹرکچر ہے. ہم آلریڈی ایک IMF کے پروگرام کے اندر ہیں جس میں ہمارے لیے بہت ساری جو لمیٹیشنز ہیں، ہم پر بہت ساری قبضیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہم ایک معاشی ریفارم جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں وہ پاکستان کے عام شہریوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ دیکھے. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی جو ہے وہ اس قدر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے پیٹرول کے بعد جو ہے وہ مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان جو ہے وہ نہیں دیکھا تھا. تو یہ تمام کی تمام اسی وجہ سے تھی کہ اس کا جنگ تو اب دو ملکوں کے درمیان تھی اور وہاں پر فزیکل ڈیمیج ہوا، لیکن یہاں پر جو مہنگائی کی صورت میں ڈیمیج ہوا وہ اگر ایسے ہی چلتا رہتا تو پھر اس کے اثرات پاکستان جیسے ملک پر بھی بڑے تباہ کن ہو سکتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کوشش تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ اور بھی ترجیحات تھیں جن کی وجہ پر ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اس سے آگے نہ بڑھے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان ممالک کے درمیان ایک اتحاد کی فضا جو ہے وہ رہنی چاہیے. یہ جو نفاق ہے یہاں پر مسلمان ممالک ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہے، یہ صورتحال مسلمان ممالک کے لیے جو ہے وہ تباہ کن ہے. اور ہمارے جو دشمن ہیں مسلمانوں کے جیسا کہ اسرائیل ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں. تو اس کے اثرات اور بھی تباہ ہو سکتے تھے، لیکن اب یہ ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت حد تک جو ہے وہ ہو گیا. صحیح، بالکل.